شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں انوار خان یوسف زئی، پروگرام ڈائلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، سیکیورٹی کا چھوٹے سے بڑا ادارہ ہو، شہری اور ملکی سطح پر ریڑھ کی ہڈی کا مانند ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹی میں امن قائم کرنے کے لیے، وہ وائلیشن کنٹرول کرنے کے لیے، ڈسپیوٹ کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے دیگر ممالک میں لوگ اپنے پولیس کو دیکھتے ہیں تو بڑا محفوظ اور بڑا مطمئن اور خطرے سے باہر محسوس کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب پولیس کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ، عام شہری، بڑا غیر محفوظ، غیر مطمئن اور اپنے آپ کو خطرے پریشانی میں مبتلا محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم پورا قصوروار اگر پولیس محکمے کو دے دیں تو یہ سب سے بڑی زیادتی ہوگی۔ اس میں کافی زیادہ قصوروار یہ فرسودہ نظام ہے، اس میں کافی زیادہ قصوروار عام شہری ہے جس نے ایک پولیس محکمے کو، جو ملک کا بڑا سنجیدہ محکمہ ہے، اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ پولیس محکمے کو لوگ اپنے طور پہ، اپنے بلبوتے پر دیگر آفرز اور رشوت دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ کافی جگہوں پہ پولیس اہلکار اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر شہری مختلف آفرز کے ذریعے، اپنی پاور کے ذریعے، اپنے پیسوں کے ذریعے رشوت دینے کی بھی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ پولیس والے بھی پھر ہم میں سے ہی ہوتے ہیں جو کہ ایک محدود تنخواہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مزید خواہشات اور ضروریات ان کی جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ ان کے تو ایسی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے، مگر اس نظام کے تلے، اس نظام میں دبے ہوئے یہ اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، اور مزید جو ہمارے شہری ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو نیگیٹو گیسچرز مل رہے ہوتے ہیں۔ مگر میں کہوں گا کہ شہری اگرچہ رشوت دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اگر محکمہ بھی اپنے طور پہ کچھ کوتاہیاں کر رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نظام اوپر سے پانی اوپر سے ذمہ داری کی طرح نیچے بہہ رہا ہوگا تو نیچے والی سطح پہ بھی ذمہ داری کی طرح بہے گا پانی، اور نیچے کی طرف بھی ذمہ داری سے پانی آئے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے کراچی کے ایک ایسے شخصیت جن کا تعلق پولیس کے محکمے سے ہی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی بڑی معروف شخصیت ہیں، بہت ذمہ داری کے ساتھ، بڑی کریڈیبلٹی کے ساتھ، پولیس محکمے میں ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، عوام میں بھی بڑی کریڈیبلٹی ہے، یہ اپنے طور پہ بہت اچھی اپنی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے SSP انویسٹیگیشن ایسٹ زون جناب الطاف حسین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور اپنی رائے دینے کا موقع دیا۔ تو جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا پولیس کا بھی اور عوام کا بھی، تو سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں، میں سندھ پولیس اور کراچی پولیس سے تعلق رکھتا ہوں، اور اب میں اس سال 39 سال اپنے نوکری کے پورے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے 39 سال میں نے پورے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے موقع دیے ہمیں خدمت کرنے کے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں جی، کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اچھے اور برے دونوں افراد سے مل کے بنتا ہے۔ صرف اچھے ہی ہوں گے تب بھی معاشرہ نہیں چلے گا، اور صرف برے ہوں گے تب بھی معاشرہ نہیں چلے گا۔ پولیس، جب آپ پولیس کا ذکر کرتے ہیں تو پولیس بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو جو آپ پولیس کو دیں گے وہی آپ کو واپس ملے گا۔ تو ہم پھر بھی اپنے وسائل میں، اپنی چیزوں میں، اپنی تمام مشکلات کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے عوام کو، اپنے شہریوں کو وہ سہولتیں مہیا کریں کہ جو کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں، میں نے 4 سال یونائٹڈ نیشن کے ساتھ بھی کام کیا ہے، میں نے باہر یورپ میں، بوسنیا میں اور کوسوو میں، تو وہاں آپ اگر دیکھیں تو ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ اپنے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو کہ عوام کی خدمت کے ادارے ہیں، عوامی خدمت کے ادارے ہیں، ان کو اچھا، ان کو وہ پیکیج دیتے ہیں، ان کی تمام چیزیں، سہولیات، جو ان کی یوٹیلیٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کی تنخواہ ایک بڑی اچھا ہینڈسم اماؤنٹ ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے۔ تو وہ پھر
اس سے سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جی ہمارے یہاں پاکستان میں موٹر وے کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور ان کی تنخواہ بہت اچھی ہے اور اس کی بڑی نیک نامی ہے. دیکھیں پولیس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ سخت خود احتسابی کا نظام پولیس میں ہی ہے. آپ کوئی دوسرا محکمہ لے لیں، آپ شکایت کرتے رہیں، آپ کچھ کرتے رہیں، اس آفیشل کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی جتنی تیزی سے کارروائی پولیس میں ہوتی ہے. جہاں تک جرائم کا اور کرائم کا تعلق ہے کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم اور دیگر کرائم بڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی ایک ملٹی نیشنل اور ملٹی ایتھنک سٹی ہے، جہاں تمام لوگ پورے پاکستان سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے کراچی میں آتے ہیں اور یہاں آ کے رہتے ہیں اور یہاں سے روزگار کماتے ہیں اور وہ پھر اپنے ملک اپنے شہروں میں بھی جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جب وہ آتے ہیں تو وہ اسی حوالے سے میں الطاف صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کن انڈر سیکشنز کے تحت ایف آئی آرز کا ریشو زیادہ ہوتا ہے اور کن دفعات کے تحت ایف آئی آر زیادہ کٹتی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس ایک تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اسٹریٹ کرائم اور پھر اس کے بعد آپس کے جھگڑے اور خاص طور پہ جو فائنینشیل کرائم ہے اس کا ریشو زیادہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ باہر سے دوسرے شہروں سے دوسرے صوبوں سے تشریف لاتے ہیں وہ اپنی روایات، اپنی ٹریڈیشن، اپنی دشمنیاں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں یہاں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو بیسک کام ہے، جیسے اگر فرض کیا کے پی کے سے کوئی آ رہا ہے تو آپ نے خود، آپ میڈیا پرسن ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مرڈر اور یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر اور دیگر جو وارداتیں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ ان کی دشمنیاں یہاں پر ساتھ اس وقت جو سب سے زیادہ ریشو آ رہا ہے جن انڈر سیکشنز کے تحت وہ اسٹریٹ کرائمس ہیں، اسی وجہ سے آ رہا ہے. تو سر اتنا زیادہ غیر مطمئن صورتحال پیدا ہو چکی ہے، بالخصوص کراچی شہر میں لوگ خوف و ہراساں کا شکار ہیں گلی محلے سڑک پر، تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنی کتنی پیٹرولنگ بڑھا لی ہے اس حوالے سے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک انالیسس بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کراچی کی آبادی تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے. ہاں 3 کروڑ ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ دوسرے ترقی یافتہ ممالک سے آپ اگر اس کو کمپیئر کریں گے، اگر میں 2020 سے 2021 کا اگر میں آپ کو فگر بتاؤں نیو یارک سٹی کا، اس کی آبادی 1 کروڑ 88 لاکھ ہے اور اس کا جو 2020 سے 2021 کا جو کرائم تھا، 2021 کا کرائم جو تھا وہ 1,02,000 سم تھنگ تھا اور کراچی کی آبادی 3 کروڑ ہے اور ہمارا 1 سال کا کرائم، جبکہ ہمارے افسران نے، ہمارے آئی جی صاحبان نے، ایڈیشنل آئی جی صاحبان نے فری رجسٹریشن کی ہدایت کی ہوئی ہے، تو ہمارا 82,000 2021 کا کرائم تھا. تو آپ اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے نیو یارک سٹی کے ساتھ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری آبادی ویسی ہونی چاہیے اگر آپ نیو یارک ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. مگر سر پولیس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر کی کہ انویسٹیگیشن پہ ساری ڈپینڈنسی ہوتی ہے کیس کی. تو آپ خود بھی ایک انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ انویسٹیگیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں بیسک پولیسنگ لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن ہی ہوتی ہے. تو اس میں جو پولیس کا، کیونکہ جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے بعد وہ ایف آئی آر درج کر کے انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اب سب سے زیادہ توجہ ہی انویسٹیگیشن پہ دی جا رہی ہے. تمام افسران، ہمارے آئی جی صاحبان، ایڈیشنل آئی جی صاحبان، ڈی آئی جی صاحبان، ایک اب بڑا ہینڈسم اماؤنٹ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو ملتا ہے جب وہ تفتیش مکمل کر لیتا ہے، اور اس کے نام سے ہی چیک جاری ہوتا ہے. تو اس میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل یا اس میں کوئی کسی قسم کی فراڈ کی یا کوئی پیسے لینے کی یا کسی چیز کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی. اس کے نام سے چیک ایشو ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور ہمیں 3 کروڑ روپے ہر 6 مہینے بعد ملتے ہیں صرف کاسٹ آف انویسٹیگیشن کی مد میں، اور وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کی پاس جاتے ہیں. تو اب میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ سے کوئی پیسے طلب کرتا ہے یا کوئی پیسے مانگتا ہے، کیونکہ اس آفیسر کو، انویسٹیگیشن آفیسر کو اس کے وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے، تو کسی کو کوئی پیسے نہ دیں. اور افسران، کیونکہ اب جیسے میں آفس سے میں صبح 9 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک ہوتا ہوں، تو وہ تشریف لے کے آئے ہیں.
ہمارے کمپلینٹس نمبر ہیں ایڈیشنل آئی جی کے, آئی جی کے, ہمارے اس پہ وہ کمپلین کریں. بالکل. مگر انویسٹیگیشن کے حوالے سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے, یہ نظر آتا ہے لوگوں کو کہ چلان جمع کروانے سے پہلے تک انویسٹیگیشن مکمل کیوں نہیں ہو جاتی, اس کے بعد بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو جو ایک فکس ٹائم ہے اس تک انویسٹیگیشن کیوں نہیں اپنے آخری مراحل تک کیوں نہیں پہنچ پاتی, چلان کے بعد بھی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, جو جوڈیشل ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کے بعد سے 14 دن ہوتا ہے. 14ویں دن وہ کیس چاہے وہ کسی بھی کلاس میں ہو وہ ہم نے کورٹ میں جمع کرانا ہے. اور اب عدالتیں بھی بڑی اس میں حساس ہو گئی ہیں اور وہ کوگیزنس لے لیتی ہیں. وہ 14ویں دن یا 15ویں دن وہ ہمیں لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ جی اس تھانے میں اتنے کیس رجسٹر ہوئے تھے اور یہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئے. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں, ہماری میجورٹی, ہماری جو کوشش ہوتی ہے ہمارے آئی اوز کی وہ یہ ہوتی ہے کہ 14 دن کے اندر وہ اس کو جمع کروا دیں. ورنہ پھر وہ 3 دن کا یا 4 دن کا جو بھی ہمیں ایک اس نے ضابطے نے ہمیں اختیار دیا ہے اس کی ہم درخواست کرتے ہیں ان سے کورٹ سے, اور وہ ہمیں کورٹ ٹائم دے دیتی ہے. تو ہماری جو میجورٹی کیسز ہیں تو وہ ہمارے 14 دن کے اندر جمع ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں کہ جو کہ بعض اوقات آئی او کی نااہلی اور اس کے وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے نہیں جمع ہوتے. تو اس میں ہمارے پاس اپنا نظام ہے, ہمارے ایس ایس پی آفس میں, ڈی آئی جی آفس میں, سب جگہ. وہاں جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کرائم رجسٹر میں چڑھ جاتی ہے اور ہم پھر خود منگوا لیتے ہیں اس فائل کو کہ بھائی اس کو 14 دن ہو گئے, یہ فائل تم کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو. تو اس میں اب بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے, انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. انشاءاللہ اور بہتر ہوگا. دیکھتے ہیں 144 میں جیسے 550 میں ایس ایچ او کے بعض اختیارات ہوتے ہیں کہ جی وہ چلان جمع کروا لیں, مگر ایف آئی آر کے بعد بھی اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ مدعی کا کیس تھوڑا سا لچکدار ہے یا ہلکا ہے اور کچھ تحفظات ہیں, تو کورٹ کچہری سے بچنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ کافی, اگر کہ کیس غلط بھی فائل ہو گیا ہوتا ہے تو اس کو چلانے دیتے ہیں, اس پہ کوئی اپنی ذمہ داری کا آگے آ کے حق ادا نہیں کرتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, یہ ایک بڑا ایک ہمارا خود احتسابی کا نظام ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا, جس وقت وہ 173 کی رپورٹ آئی او لے کے آتا ہے, ڈی ایس پی, اس کا ایس آئی او, اس کے بعد ڈی ایس پی, اس کے بعد میرے آفس میں چیک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے ہر کنسرن کورٹ میں, اس کے پاس فائل جاتی ہے. وہ پھر اس میں جو بھی لکوناز یا خامیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں وہ پھر نکالتا ہے. اس کے بعد وہ سبمٹ کرتا ہے وہاں کورٹ میں. تو یہ 3-4 مرحلوں سے گزر کے فائل جاتی ہے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے مدعی حضرات ہوتے ہیں, جس طریقے سے 489 کے کیسز ہیں یا 506B کے کیسز ہیں, وہ درج اس لیے کراتے ہیں کہ یہ ملزم پہ دباؤ پڑے. اس کے بعد جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے وہ اس سے راضی نامہ کر لیتے ہیں. پھر وہ مدعی کہتا ہے کہ جی میرا تو راضی نامہ ہو گیا, مجھے تو اس نے پیسے واپس کر دیے, اب آپ جانیں یا کورٹ جانے. تو وہ پھر اس کو پرسو نہیں کرتا اس کیس کو. تو اس پہ ایس ایچ او اپنی پاور کی کیوں یوٹیلائزیشن نہیں کر پاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, ایس ایچ او کا کام ہے صرف ایف آئی آر درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کو دے دینا. جو آئی او ہے یہ اس کا کام ہے, اس کی پاورز ہے, اور وہ جو اپنی پاورز ہے وہ صحیح استعمال کرتا ہے. اس میں جب ایک مدعی جب اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں اب اس میں مزید کارروائی نہیں چاہتا, تو وہ پھر اس کو A کلاس یا C کلاس کر کے متعلقہ کورٹ کو بھیج دیتا ہے. اور وہ پھر کورٹ اس پہ, کورٹ کا ڈیسیجن پھر اس میں فائنل ہوتا ہے, وہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے, وہ ہماری رپورٹ کو قبول کرے یا نہ کرے. صحیح, بہتر, ماشاء اللہ. سر, دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کراچی شہر میں غیر مقامی بہت زیادہ آ گئے ہیں, مقامی لوگ بہت زیادہ, اس وجہ سے مقامی لوگ بھی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ جب ہوم ڈپارٹمنٹ نے سرکولر جاری کر دیا ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ اپنا ٹاسک کیوں نہیں کمپلیٹ کر پا رہی ہے, غیر مقامی کے خلاف ایک مکمل کیوں نہیں آپریشن کر پا رہی ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, یہ ہمارے پاس جو سیکشن فورن ایکٹ کی ہے اس میں جب بھی کوئی گرفتار ہوتا ہے, ایس ایچ او گرفتار کرتا ہے, ہم فورن ایکٹ میں اس کو چلان کر کے ہم متعلقہ کورٹ کو بھیج دیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ حکومتی لیول اور جو جوڈیشل لیول پہ ہے یہ اس پہ وہ طے کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہے گرفتار کرنا, اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جی یہ فورن نیشنل ہے اور یہ غیر قانونی طریقے سے یہ یہاں پاکستان میں آیا ہے. ہم وہ مکمل کر کے کورٹ کو سبمٹ کر دیتے ہیں. پھر کورٹ اس میں جو ڈیسیجن لیتی ہے یا پھر جو ملکی سطح پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر اس پہ عمل درآمد کراتے ہیں. ہمارا کام جو ہے
ہمیں جو بھی کوئی فارن نیشنل ملتا ہے ہم اس کو فارن ایکٹ میں چلان کر کے کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں. بہتر. اچھا, نظام کی اگر بات کریں تو حقیقت اس میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ فرسودہ نظام ہے ہمارے پاس, بڑی گلا سڑا نظام ہے ہمارا, چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اور محکمے کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, بالخصوص اندرون سندھ میں. پورے پاکستان ہے مگر اندرون سندھ میں ہمیں کافی ایسی شواہد اور نظر آتی ہیں. اچھا, آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایسے نظام میں کہ جی اوپر سے ہی اگر نظام غلط چلتا ہوا آ رہا ہے تو نیچے بھی آپ مجبوراً ایسے نظام کو کے آرڈرز پاس کرنے میں کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اوپر والے نظام کی وجہ سے آپ کو مجبوراً نیچے بھی ایسے ہی نظام چلانا پڑے؟ نہیں دیکھیں, نظام تو ایک الگ چیز ہے اور جو بائی بک ہمیں دیا گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. کانسٹیٹیوشن, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو ضابطہ ہے یا جو ہمارے کتابیں ہیں ہم اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق ہی ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں اس میں. تو ہمیں کوئی کسی قسم کا ایسا کوئی غلط دباؤ یا کوئی غلط ایسا کوئی وہ ہمیں نہیں آتا کہ جی آپ یہ غلط کام کریں. ناظرین, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس نوکری بڑی آسان ہے, ان کا کام کچھ ہوتا نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہ, دیگر اگر کوئی آ جاتا ہے حالات میں گھرا ہوا, مشکلات میں گھرا ہوا, اس کو اور پریشان کرتے ہیں. ان کی اکثر لوگ تو یہ بھی عذرائے تفنن اظہار کرتے ہیں ان کی بڑی تون نکلی ہوئی ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی کام وام ہوتا نہیں ہے, رشوت کھاتے ہیں. مگر میں حقیقتاً بتاؤں کہ ان کی جتنی مشکل ذمہ داری اور جتنی مشکل ان کی جاب ہوتی ہے شاید ہی کسی کی ہوتی ہو. کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو, ان کو اپنی ڈیوٹی پہ لازمی حاضر ہونا ہوتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب خوشی کے موقع پر لوگ, جب کوئی شخص اپنے فیملی سے نہیں مل رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے, اور کوئی غم کے موقع پر نہیں مل رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. الطاف صاحب سے ہم یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع خوشی کا کہ جی آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ لازمی شرکت کرنی ہو مگر آپ نہیں کر پائیں اپنی ذمہ داری کی وجہ سے, ایسا کون سا تھا ایک بتائیں خوشی کا موقع جو آپ شرکت نہیں کر پائیں اپنی فیملی کے ساتھ ڈیوٹیز کی وجہ سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میری 92 میں شادی ہوئی تھی اور میں نے اپنی شادی میں 3 دن کی چھٹی ملی تھی مجھے بڑی مشکل سے. تو وہ 3 دن کی چھٹی بھی میں پوری نہیں گزار پایا تھا. ولیمے والے دن مجھے ایک میٹنگ میں جانا پڑا تھا. تو یہ تو ہماری سوشل لائف تو آپ بالکل ختم سمجھیں, کیونکہ جس دن آپ کی چھٹی ہوتی ہے اس دن ہماری ڈیوٹی زیادہ سخت ہوتی ہے. آپ اس کی مثال لے لیں, عید, بقرعید, محرم, رمضان اور تمام جو عید میلاد النبی ساری چیزیں, جب آپ لوگ چھٹی گزار رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہماری جس دن اس دن زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے. ویسے تو ہماری ہوتی ہے, ہم تو 24 گھنٹے کے ملازم سمجھے جاتے ہیں, لیکن جس دن آپ لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے اس دن زیادہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ہم یہ تو بات بھول ہی جاتے ہیں. 39 سال کی نوکری میں ہم نے صرف نوکری ہی کی ہے. سوشل لائف بڑی مشکل سے گزارنی پڑتی ہے. سوشل لائف آپ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. ایک آپ بتائیں کوئی خوشی کا موقع جو آپ کو یاد ہو کہ جی آپ نے اپنے وہ خوشی میں شامل نہیں ہو پائے گھر کی. ابھی بیشتر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, میں بتا رہا ہوں نا گھر کی. جیسے اب میں نے اپنے آپ کو شادی کا میں نے موقع بتایا کہ شادی میں اپنے ولیمے والے دن بھی میں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے, اس دن بلا لیا گیا مجھے. اور دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں چھٹی لے لیتا ہوں باہر جانے کے لیے بچوں کے ساتھ. ابھی پچھلے سال ہی میں نے چھٹی لے لی تھی, لیکن مجھے کورٹ نے کال کر لیا. تو ہماری چھٹی میں جب آرڈر جاری ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کورٹ ڈیوٹی یا کوئی اور ہوگی تو آپ وہ چھٹی کینسل کریں گے. تو پچھلے سال میں جا رہا تھا پچھلے مہینے چھٹیوں پر, تو مجھے وہ چھٹیاں کینسل کرنی پڑیں جبکہ بچے سارے تیار تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا سرو کیا ہے, وہاں وہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی جانب سے انسٹیٹیوٹ بند نہیں ہوتا. تو اور ایسا ہی ہے, لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو یہ شاید انسٹیٹیوٹ بند ہو جائے گا. ایسا جبکہ نہیں ہے. یہ انسٹیٹیوٹ, یہ تمام ادارے, یہ تمام پولیس, ہر چیز چلتی رہتی. کسی آدمی کے آنے سے یا جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت بات ہے کہ جی آنے جانے سے ادارے کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ تو سرکاری محکمہ ہے, نجی محکمے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آدمی چلے جاتا ہے یا پھر اس دنیا سے چلے جاتا ہے
تو اس کے بعد ایک پوسٹ لگ رہی ہوتی ہے ریکروٹمنٹ کی، ریکروٹمنٹ ڈرائیو اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے اور نظام ایسے ہی چلتا ہے. اچھا کوئی ایسا غم کا موقع آپ کو یاد ہو ماضی میں کہ جی کوئی غم کا موقع تھا مگر ذمہ داری اتنی مضبوط تھی کہ آپ نے جا نہیں سکے چاہتے ہوئے بھی؟ بیشتر موقع ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے کوئی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، کسی قریبی بہت رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے اور وہاں ہمیں شرکت کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ جی میری میٹنگ ہے یا میں ادھر جا رہا ہوں یا میری یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو مہربانی کر کے مجھے معاف کریں، میں بعد میں آ جاؤں گا. اور پھر بعد میں ہم کنڈولینس کے لیے جاتے ہیں، ادھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی میری آپ سے کمٹمنٹ تھی، اب مجھے صبح کورٹ جانا پڑا، اب وہاں سے میں نکلا ہوں اور پھر سیدھا یہاں آیا ہوں میں. تو صبح سے ہم کورٹ کے لیے نکلے ہوئے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ میری کل کیا مصروفیت ہوگی. میں کسی سے کمٹ نہیں کر سکتا کہ جی میں کل آپ کے یہاں پاس آؤں گا، کھانے پہ آؤں گا یا چائے پہ آؤں گا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہاں اگر موقع مل گیا تو چلے گئے، اور اگر موقع نہیں ملا تو پھر معذرت کر لیتے ہیں ان سے. جی اس کا میں بخوبی اندازہ ہے. اچھا الطاف صاحب کہ سیاسی جماعتوں کو آپ نے کتنا بااثر دیکھا ہے اپنے ڈیوٹی سروسز دیتے ہوئے کہ جی ان کا انفلوئنس آپ نے کتنا دیکھا ہے اور اس سیاسی انفلوئنس کی وجہ سے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں آف کورس سیاسی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے ہر شخص. اس میں نے 39 سال سروس میں تمام جماعتوں کے عروج و زوال دیکھے. میں ایس ایچ او بھی رہا اور میں ڈی ایس پی بھی رہا، میں اب ایس ایس پی ہوں. تو میں نے دیکھے عروج و زوال. وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم ہیں تو شاید ہم ہی ہیں، لیکن یہ مکافات عمل. یہ سوال میرا یہی ہے کہ جب ایک حکومت والی جماعت اپوزیشن میں آ جاتی ہے اور اپوزیشن والی جب حکومت میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے یا کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ احتجاج کرتی ہے، دوسری جماعت اس کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں آتے ہیں. لیکن اگر میرٹ پہ رکھتے ہوئے آپ ایک حد تک ان کو سپورٹ کریں یا جو ان کا جائز کام ہے وہ کریں، اس کے علاوہ ناجائز نہ کریں، تو آپ ہمیشہ راحت میں رہتے ہیں اور بعد میں آپ کے خلاف کوئی نہ انکوائری نہ کوئی کارروائی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے تو اپنی نوکری میں یہی سیکھا ہے کہ آپ میرٹ پہ چلتے ہوئے جہاں تک آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں میرٹ پہ آپ کریں. اور دوسری جو جماعت ہے، کبھی آپ کسی کا ٹول نہ بنے، کسی کا اہلِ کار نہ بنے کہ جی اس کے خلاف انتقامی کارروائی کر دی، پھر ہمارے یہاں 5 سال بعد وہی گورنمنٹ دوبارہ آ جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے خلاف کارروائی کر رہی ہوتی ہے. ہاں بیچ میں ادارہ پسرا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، جہاں آپ اپنے میرٹ پہ چلیں گے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا اصل میں یہ نظام کے تحت تو ہم سبھی ایک عام شہری بھی، آپ لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو پرچیاں تو ہر ادارے میں چل رہی ہوتی ہیں اور یقیناً آپ کے ادارے میں بھی اس کا ریشو زیادہ پایا جاتا ہوگا کہ پرچیوں کو آپ نے کتنا بااثر پایا ہے کہ جی فلاں کا آئی جی یا فلاں کا بڑے صاحب اعلی واقف کار ہیں تو اس کی جلدی پروموشن ہو گئی، اس طرح کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے؟ آن دی لائٹر نوٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. بالکل. دیکھیں نا، ہم ایک ایسے کلچر میں، ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں سفارش کا نظام بہت عام ہے. تو اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ نیچے سے اوپر، کچھ اوپر سے نیچے، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ بیچ میں دیکھیں، آپ اگر بہت زیادہ آپ تیز چلیں گے تب بھی گریں گے، آپ بہت زیادہ سست چلیں گے تب بھی ناکام رہیں گے. آپ بیچ والی رو میں چلیں، آپ بالکل سلولی اینڈ گریجولی ون دا ریس. ہاں تو آپ بیچ میں چلتے رہیں اور اصولوں پہ چلتے رہیں اور اچھے طور پہ چلتے رہیں تو آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوتی ہے. اچھا ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آج کل جس طریقے سے پولیس کو لوگوں نے اپنے پاور کے بلبوتے پر، اپنے پیسوں کے بلبوتے پر ان کو گمراہ کرنا، ان کو ذرا سا اپنی ڈیوٹی سے ہٹانے کی بھرپور کوشش ایک عام شہری بھی کرتا ہے، جیسے میں نے انٹرو میں کہا. تو ایسا کوئی سرگنا آپ کو کوئی یاد ہو اپنے سروسز کے دور میں، کوئی ایسا سرگنا ہو کہ جس نے آپ کے بہت زیادہ پریشرائز کیا ہو اور بہت زیادہ آپ کو پریشر میں لے کے آیا ہو، مگر پھر بھی آپ نے اپنے اصولوں کے ساتھ اور آئین کے محافظ بنتے ہوئے آئین کے تحت آپ نے اپنا کام ایمانداری سے ادا کیا ہو؟ ایسا کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں ایسے کیونکہ 39 سال میری نوکری ہو گئی ہے، ایسے سینکڑوں کیسز ہیں کہ جو غلطی پر ہوتے ہوئے، جرمدار ہوتے ہوئے بھی پھر فون کرانا، پھر پریشرائز کرانا یا اس میں کرانا. تو آپ اس کو ان کے جو اس کی
جائز چیز ہے جو اس نے کام کیا ہے، یا جس نے آپ بحیثیت پولیس افسر اگر پرسنل نہیں ہوں گے تو آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. ہمیں بھی لوگ سفارشیں کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ یہ کر دیں یہ کر دیں، لیکن ہم ایک جائز حد تک، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا پولیس افسران کا مرڈر بھی ہوا، پولیس افسران پریشانی میں بھی آئے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں جب آپ کسی کے ساتھ پرسنل ہو جاتے ہیں. آپ جرمدار جو بھی کرمنل ہوگا آپ سے کبھی پرخاش نہیں رکھے گا، آپ سے کبھی دشمنی نہیں رکھے گا اگر آپ اس کو جو اس نے کیا ہے آپ اس کی حد تک رہیں اور اس سے پرسنل نہ ہو، تو آپ انشاءاللہ کامیاب. پروفیشنل رہیں، پرسنل نہیں ہو. اگر پروفیشنلی اگر آپ، ناظرین یہ حقیقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر پروفیشنلی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، نہ کہ آپ ملکی مفاد اور قومی مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ذاتیت پہ اتریں یا پرسنلائز ہوں یا بندے سے کوئی دشمنی، یہ بہت زیادہ غیر معقول چیز ہے. اور یہ آپ کے پرکوں کی تربیت کی اور آپ کتنے بااثر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کی یہ نشانی ہے. مگر یہ آج کل ہمارا نظام ان ساری باتوں کی تو کوئی اہمیت بچی نہیں ہے. سر آخری سوال آپ سے کہ ملک کے کافی نوجوان طلبہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں، چونکہ ہمارا چینل ہر طرح کے جینڈر اور ہر طرح کے ایج سے تعلق رکھنے والے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نوجوان طلبہ جو آنا چاہتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کے کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے توسل سے؟ بالکل یہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو ان کا حق دلائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ولیوں والا کردار ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ کورٹ بعد میں جاتے ہیں، پہلے پولیس کے پاس آتے ہیں کہ جی پولیس کے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اور اگر پولیس ان کو اچھے طریقے سے لک آفٹر کرے، اچھے طریقے سے ان کو دیکھے اور ان کا کام کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغمبروں والا کام ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ بالکل آئیں اور ایک اچھے نوبل جذبے کے ساتھ آئیں اور قوم کی خدمت کریں. اس سلسلے میں ہمارے جو اخباروں میں ویکینسیز بھی آتی رہتی ہیں اور ایک تھرو CSS بھی لوگ آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا فرق ہے تھرو CSS آنا اور نارمل بھرتی ہونا، ان دونوں میں کیا فرق؟ دیکھیں ہمارے ہاں بھرتیاں 2-3 لیول پہ ہوتی ہیں، ایک سپاہی کے، ایک ASI کے اور ایک ASP کے. تو ASP جو ہوتے ہیں وہ تھرو CSS آتے ہیں، ان کا فیوچر بڑا برائٹ ہوتا ہے اور وہ IG تک جاتے ہیں، فیڈرل سیکرٹری تک جاتے ہیں. ہمارا جو ASI ہے وہ SSP یا SP کے عہدے تک پہنچ پاتا ہے، اور وہ بھی بہت مشکل سے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارا سروس اسٹرکچر نہیں بنا ہوا. ہمارا سروس اسٹرکچر ابھی تک کسی نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو بنایا جائے. تو اور بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں KPK میں اور بلوچستان میں انہوں نے سروس اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اور وہ DIG تک جاتے ہیں. اچھا یہ ہماری عوام کو نا اکثر JDs بھی نہیں پتہ ہیں کہ جی اگرچہ جی جناب کوئی SHO ہے SP DSP اس کی کیا JDs ہیں، کس کے لیے کہاں پر جانا ہے. آپ خود SSP ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتائیں کہ ایک SSP کی کیا JDs ہوتی ہیں اور کیا اس کا ڈومین ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایک ظاہر ایک آرم فورس کا ادارہ ہے، قانون نافذ کرنے کا ادارہ ہے. تو اس میں عہدے اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ایک ڈسپلنڈ فورس قائم رہے. تو یہ اب جس طریقے سے میں SSP انویسٹیگیشن ہوں، میرے انڈر میں DSP انویسٹیگیشن ہے، پھر SIOs ہیں جو SHO کا کاؤنٹر پارٹ ہوتے ہیں، پھر IOs ہیں. تو وہ یہ تمام درجے پورے کرتے ہوئے پھر اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شکایت، کسی کو کوئی کہنا ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں. تو میں ان کی جائز شکایت جو بھی ہوتی ہے وہ دور کرتا ہوں. ناظرین محترم، یہ ایسی معلوماتی گفتگو ہے اور اتنی پروڈکٹیو گفتگو ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں اپنے چینل پر بیٹھ کر، کیونکہ ہم عوام کی یہ ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہماری عوام ان ساری باتوں سے نابلد ہے. کیونکہ کافی جلدی ہماری عوام رائے قائم کر لیتی ہے کسی کے بھی حوالے سے، اور اپنی تحقیقات اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے بجائے وہ دیگر ڈپارٹمنٹس کو وہ انگشت تنقید بنا رہی ہوتی ہے. ناظرین محترم،
تمام بہت پیاری, بہت اچھی اور بہت زبردست گفتگو ہماری رہی جناب الطاف حسین صاحب سے, SSP ایسٹ زون انویسٹیگیشن. جناب کا خاصا تجربہ ہے, جیسا کہ انہوں نے بتایا, انہوں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں, بڑی اونچائی تک بھی ہیں, بڑی نچلی سطح بھی دیکھی ہے, ہر طریقے کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے, اور مزید ثابت قدم رکھیں. جہاں ہم کسی بھی ادارے کی بات کرتے ہیں کہ محکمہ غلط ہے, تو کافی اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ ڈلیور کر رہے ہیں, اور کچھ ڈلیور کرنا چاہتے بھی ہیں, مگر یہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں. اور آپ جو دیکھنے والے ہیں, آپ میں سے کوئی ہوگا یا آپ کے بچوں میں سے یا پھر ان کی بھی نسل میں کوئی ایسا ہوگا جو پولیس کے ادارے میں جائے گا, اور انشاءاللہ جب جائے گا تو وہ یہ ہمارا پیغام سننے کے بعد, یہ ہماری گفتگو دیکھنے کے بعد, ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد ایک بہتر اور انتہائی ایک مثبت سوچ کو لے کے جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اسی طریقے سے جیسے الطاف صاحب نے اپنی خدمات کا حوالے سے بتایا, اسی طریقے سے دیگر شخصیات بھی ہمارے چینل پر اپنی خدمات کے حوالے سے بتائیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جن کی اچیومنٹس ہیں, جنہوں نے ڈلیور کیا ہے, وہی ہمارے چینل پر بیٹھیں اور اپنی گفتگو سے آپ لوگوں کو اور بہت بہتر اور بہت اچھے انداز میں چیزوں کو سمجھا سکیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا, اپنے ایمان کا, اپنے اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.